بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستاں کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی ٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان مقابلہ جاری ہے اور وہ یہ مقابلہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ آخر اس مقابلے سے حاصل کیا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ مقابلہ شروع کیا تھا 2011 میں اور پھر اس مقابلے میں وہ بہرحال حکومت لے گئے اور نواز شریف کو نااہل بھی کروا دیا۔ اب وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اب وہ کیوں اس موڈ سے باہر نہیں آ رہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز جو مقابلہ کر رہی ہے وہ اب شاید صرف دوبارہ اقتدار لینے کے لیے کر رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ صرف اقتدار لینے کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن اس مقابلے کی دوڑ میں جو معاملہ گڑبڑ ہو گیا وہ آج تھوڑا سا ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ سے ایک غلطی ہو گئی اور مریم نواز صاحبہ اس پر پکڑی گئیں، اور پکڑا بھی کنہوں نے؟ ڈاکٹر شہباز گل نے۔ وہ تفصیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ کشمیر کے الیکشن کے سلسلے میں گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان کی بڑی دھانسو قسم کے بڑے پرویں قسم کے جلسے کر رہی ہے اور لوگ جو ہیں ان پر صدقے واری جا رہے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ ظاہر ہے مریم صاحبہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف سے پیار کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان میں ایسے لوگوں کی، اور مریم نواز صاحبہ کو اپنے باپ کا پیار بھی جو ہے نا اس طرح سے وہاں پر مل رہا ہے۔ اپنی تو ان کی پرسنالٹی ہے ہی کہ وہ بہت اچھی مقرر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بڑے مدلل انداز سے بڑے یعنی ایک ایسے بات کرتی ہیں، مجمع میں تقریر کرتی ہیں جیسے وہ گفتگو کر رہی ہیں اور مجمع کو مکمل انوالو کر لیتی ہیں اپنے ساتھ۔ تو یہ ایک اچھے مقرر کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھی لیڈر وہ کب ہیں کہ نہیں ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر کل کلاں کو وہ حکومت بن گئی تو پھر وہ کیا قانون سازی کریں گی، کیا نہیں کریں گی اور کس طرح سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن فی الوقت وہ ایک اچھی پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں۔ اچھا، اب صورتحال یہ بنی کہ مریم نواز صاحبہ کشمیر میں گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر ایک مقام ہے نیلم، دریا نیلم کے ساتھ، اس کا نام ہے شاردرہ شاید اس طرح کا کوئی نام ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک تصویر انہوں نے آج پوسٹ کی تھی اور اس تصویر میں انہوں نے دکھایا کہ میاں نواز شریف بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں اور اس مقام پر وہ تصویر جو ہے انہوں نے اتروائی ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی اسی مقام پر کھڑی ہو کے تصویر اتروائی انہوں نے۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ تحریر فرمایا کہ کشمیر کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے۔ اچھا، صبح میں نے یہ تصویر دیکھی تو میں ظاہر ہے خود کشمیری ہیں، مطلب میرے بھی فار فادرز وہیں سے آئے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے فار فادرز بھی وہیں پہ آئے ہیں۔ یہ جتنے لاہور میں آپ کو کشمیری نظر آئیں گے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سری نگر سے، مقبوضہ ویلی سے ہی یہاں پر آئے ہیں۔ لیکن وہ مقبوضہ ویلی چھوڑی ہے انہوں نے کوئی 250-300 سال پہلے۔ کچھ براہ راست لاہور آ گئے تھے، کچھ امرتسر گئے، وہاں سے لاہور آئے پارٹیشن کے وقت، تو اس طرح ہے۔ لیکن بہرحال سب کا جو بلڈ لائن ہے وہ وہیں پر جا کے ملتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس وقت یہ کہہ لیں کہ جذباتی سا ہو گیا، تو میں نے یہ نیچے لکھا کہ بالکل خون کا رشتہ ہے، خون کا جو اٹوٹ ہے۔ اب کشمیر کے ساتھ ویسے بھی ہمارا جو کشمیری نہیں بھی ہیں، پاکستانی ہیں، تو یا انسان ہے دنیا بھر میں جہاں بیٹھے ہوئے، جو کچھ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ان سب کے جذبات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بڑے ابھرے ہوتے ہیں۔ جب وہ مقبوضہ ویلی کے حالات کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو انسان جو ہے جذباتی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وقت گزر گیا، کچھ دیر بعد ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا مریم صاحبہ کے اس ٹویٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور ساتھ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر یعنی جال سازی کر رہی ہیں کہ انہوں نے ایک جو تصویر ہے وہ فوٹو شاپ کی ہے اور فوٹو شاپ کر کے انہوں نے لگائی ہے۔ پھر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو انہوں نے پھر دائرے لگا کے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹویٹ میں دائرے لگے ہوئے ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ وہیں پر رک گیا، وقت بھی تھم گیا، وہیں پر سب کچھ جامد ہو گیا جب آج سے کچھ عرصہ پہلے یا چند سال پہلے میاں صاحب گئے تو اس کے بعد سارا کچھ وہیں پہ جم گیا اور مریم نواز صاحب آئیں تو ویسے کا ویسے تھا۔ یہ ایک ٹویٹ تھا جو انہوں نے کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ساتھ ہی ظاہر ہے کہ وہ سیاسی آدمی ہیں، یعنی سیاسی آدمی تو نہیں ہیں، بہرحال وہ چونکہ اپنی نوکری کرنی ہے نا، وہ آئے ہوئے ہیں وہاں سے امریکہ سے پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے، اور کو لگتا ہے خاص ہی مشن ہے اس بھائی دا، وہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج بہرحال ان کا ایک وار جو ہے وہ چل گیا۔
تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید یہ لکھا کہ جناب، میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جناب میاں صاحب جب سے اس مقام سے ہلے شاید وقت بھی ٹھہر گیا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، ایک پتا بھی نہیں پھوٹا. کمال ہے جعل سازی میں مقام ہے محترمہ کا، ٹرسٹ ڈیڈ جعلی، قطری خط جعلی، کیلبری فونٹ جعلی، انقلاب جعلی اور کشمیر سے محبت بھی جعلی. محترمہ صرف اس وقت سچ بولتی ہیں جب وہ خاموش ہوتی ہیں. یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اچھا، ان کا جو بیان ہے اس پر میں بعد میں تبصرہ کروں گا، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ وہ پکڑی گئی ہیں تو انہوں نے اس اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. اور میں نے جب یہ دیکھا ان کا یہ ٹویٹ تو پھر میں نے اس پر لائکس آ رہے تھے، اس پر لائک آنا بند ہو گئے. مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کے نیچے اگر آپ کوئی بات لکھیں تو یا آپ کو لائکس آئیں گے اور یا پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ خلاف لکھیں گے تو پھر تانوں گانا پڑیں گی. اسی طرح عمران خان کے نیچے لکھیں تو پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال چونکہ دونوں کے کارکن ہیں وہ جذباتی ہیں، تو جب کوئی چیز پبلک ہو جائے تو پھر وہ پبلک کی امانت ہوتی ہے، پھر اس پہ کوئی بھی کچھ بھی کمنٹ کرے پھر اس پہ برا نہیں منانا چاہیے. بہرحال تو یہ اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. میں نے اس چیز کو نوٹ کیا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا. پھر میں نے تھوڑا چیک کیا تو پتہ چلا کہ مریم صاحبہ کو کسی نے یہ ایک تصویر مریم صاحبہ کی بھی بالکل اسی مقام پر اتری، ضرور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، مریم صاحبہ کی بھی تصویر اتری وہاں پر، لیکن وہ تصویر جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ پتے دن نا وہی رہنے اور پیچھے سے منظر بھی بدل جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. رنگ ہی خراب ہو جاتا ہے. میرا مطلب ہے جہاں اتنے جنگلہ نظر آ رہے ہوتا، مطلب کشمیر دی حکومت کیڑی کو لندن دا میئر ساجد خان اتنے حکومت کر رہا ہے کہ رنگ نہیں خراب ہون دے گا. وہاں پر سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ویسے بھی وہ علاقہ جو ہے وہ سرد ہے، بارش بھی ہوتی ہے، برف بھی پڑتی ہے، تو چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. تو وہ کسی نے، میرا خیال ہے، اب یہ میرا خیال ہے کہ کسی نے اس تصویر کو فوٹو شاپ کر کے مریم نواز صاحبہ کو بھجوا دیا اور مریم نواز صاحبہ نے اس کو ایز اٹ از پوسٹ کر دیا. اب یہ جو ہے نا چلاکی، یہ مریم نواز صاحبہ میں نہیں آ سکتی. مجھے یقین اس بات کا ہے کہ جناب وہ باقاعدہ اس کو ویسے بنائیں اور پھر کر کے، یہ کام مجھے بھی نہیں آتا. یہ فوٹو شاپ کرنے والا، یہ جو میری عمر کے لوگ ہیں نا ان میں سے اکا دکا ہی ہوں گے جن کو اس مہارت کا علم ہوگا. مریم نواز صاحبہ میرے سے عمر میں برابر ہی ہوں گی، اگر زیادہ بڑی نہ ہوں گی تو برابر ہی ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پر جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ فلانی شے جعلی، فلانی شے جعلی، فلانی شے جعلی، یار آپ تو نہ کسی کو جعلی جولی کہا کریں، مہربانی کریں. 3 سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی حکومت آئے، تو جتنے نعرے تھے سارے جعلی. جو لیڈر یہاں پر دھکے کھاتے تھے مطلب لاہور کے اندر، وہ پتہ نہیں ابھی بھی دھکے ہی کھا رہے ہیں، وہ تو کہیں نظر نہیں آتے. آپ جیسے لوگ امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے بیگ چک کے آ گئے، تو بیگ چک کے تجھے واپس ٹر جانا. ٹھیک ہے، تو مہربانی کریں، آپ نے پکڑ لیا بس ٹھیک ہے، ایک چھکا آپ کا لگ گیا ہے، لیکن اس پر اس طرح سے نہ کریں. اچھا، اب پورا پھر ٹرول کرنا شروع کرتے. پی ٹی کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ٹرولنگ شروع ہوئی. انور لودھی صاحب ہیں، ایک بڑے ان کے پی ٹی کے حامی آدمی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب جنہوں نے کل اس پہ ٹویٹ کیا تھا، پروگرام کیے تھے فلاں چیز کے اوپر، تو آج اس کے اوپر بھی کوئی پروگرام کرے گا. تو انور لودھی صاحب، میں بالکل آپ سے سیاسی طور پر اختلاف رکھتا ہوں، لیکن چونکہ سچ بولنا چاہیے اور چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ سچے انداز سے اور طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی کی تصدیق کیے بغیر، لہذا میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. میرا خیال میں پہلا آدمی ہوں گا جس نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وی لاگ کے اندر. لیکن اب میں پی ٹی آئی کی بھی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک درندہ پکڑا گیا چند روز پہلے جس کا نام ہے عثمان مرزا، اور اس نے ایک خاتون کو اور ایک لڑکے کو جس طرح سے ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا، جس طرح سے تذلیل کی، جس طریقے سے اس کو مارا، اس کے اوپر سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں یا ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں، میری مراد ہے چاہے نون لیگ کے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے جماعت اسلامی کے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بہت غصے میں آ گئے. فائنلی اس کو گرفتار کرنا پڑا اسلام آباد پولیس کو، اور پھر عمران خان نے بھی کہا کہ جناب اس کو نشان عبرت بنا دیں. اس پر مجھے شک ہو ذرا کہ بچ جائے گا، کیونکہ خاص اب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ دا کام پٹھا ہی پائی جاتا ہے. بہرحال تو وہ اب ہوا کیا ہوا، یہ کہ
PTI نے ایک پوسٹر جو ہے وہ نکالا پرانا, اور اس پوسٹر کو نکال کر انہوں نے اس میں سے جو اصل شخصیت تھی, یعنی اس میں اصل شخصیت جو تھی وہ تھی چودھری محمد ایاز صاحب, سابق MP ہیں PP9 سے, مسلم لیگ نواز کے. اس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس پوسٹر کو, چودھری محمد ایاز صاحب جو ہیں وہ وہاں پر تصویر میں موجود ہیں, اور انہوں نے وہ پوسٹر بنایا. 11 مارچ کو مظاہرہ مزورہ تھا, اس حوالے سے اس پہ چودھری نثار علی خان کی تصویر بھی ہے, نواز شریف صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی ہیں. اچھا, اب ان صاحب نے یہ بنایا. اب جو PTI نے واردات کی وہ یہ کی کہ وہاں سے چودھری ایاز کی تصویر غائب کر دی, ٹھیک ہے, اور وہاں پر عثمان کی تصویر لگا دی, عثمان مرزا کی, وہ جو درندہ ہے, اور پھر اس کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو گئی, اور پھر فیس بک کے اوپر, اور پھر جناب ٹویٹر کے اوپر, اور پھر واٹس ایپ گروپس میں تڑا تڑ چلنا شروع ہو گیا کہ دیکھیں یہ درندہ جو ہے نون لیگ کا ہے, یہ نون لیگ درندوں کی جماعت ہے, نون لیگ یہ کر رہی ہے, نون لیگ وہ کر رہی ہے. میں کوئی نون لیگ کا نہ ترجمان ہوں, اور سچی گل ہے نہ میں نون لیگ کو کوئی اس طرح سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مطلب بہت وڈی کو قومی جماعت ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن لوگوں کے پاس پاپولرٹی ہے, میری اپنی ایک سوچ ہے, میں اس حوالے سے نون لیگ کو اس طرح سے ریٹ نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یار میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یار یہ کیا ہے؟ یعنی آپ ہر غلط چیز کو اٹھا کر نون لیگ کے کھاتے میں یا پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیں, تسی فرشتے ہو, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کبھی. مریم نواز صاحبہ سے غلطی ہوئی, انہوں نے اس غلطی کو درست کیا اور اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ مریم صاحبہ نے, جس نے اس کو یہ تصویر بھیجی ہوگی, اس کو ڈانٹا بھی ہوگا کہ پتر اجدی ہیں چلاکیاں نہ لا, ہم اس طرح کی 2 نمبریاں نہیں کرتے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے, اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی, اور بہت سارے اس وقت تبرے برس رہے ہیں ان کے اوپر کہ یار وہ بہت غلط کیا, بہت غلط کیا. آپ میں سے کسی نے اس شخصیت کو پکڑا یا پوچھا یا ڈانٹا جس نے یہ 2 نمبری کی اور باقاعدہ طور پر یہ کرنا شروع کیا, عثمان مرزا کو نون لیگ کا ورکر بنا دیا؟ ہو سکتا ہے نون لیگ کا ورکر رہا ہو, لیکن اس پوسٹر میں تو کلیئر کٹ ہے, جو اصل پوسٹر ہے کہ وہ نون لیگ کا ورکر نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے PTI کا ورکر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ورکر ہو, وہ جسٹ ایک درندہ ہے, گونڈا ہے, ایک بدماش ہے, اور وہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے, تو وہ کر رہا ہے. اس لیے اس میں یعنی ہمارے لاہور میں جتنے بدماش ہیں, یہ آپ بال منڈی چلے جائیں, آپ شاد باغ چلے جائیں, آپ پیکھیلے موڑ چلے جائیں, جہاں پر بھی چلیں, جتنے بھی بدماش ہیں, آپ یقین کریں کہ جیسے ہی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے نا, وہ شہباز شریف دیاں اور نواز شریف فوٹواں لا لیندے. جیسے ہی جناب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے, عثمان مزار کی فوٹواں لا لی, عمران خان کی فوٹواں لا لی, اس سے پہلے پرویز لائی کی فوٹویں لگی ہوتی تھی. یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا, یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ صرف اپنے مفاد کے ہوتے ہیں, اپنے پیسے کے ہوتے ہیں, اپنے بدماشی کے ہوتے ہیں. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ سانو پولیس کچھ نہ گئے, اسی جو مرضی کر دے پھر. بہرحال یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے, جو کہ ٹویٹر کے اوپر میری ویسے ریکویسٹ یہ ہے, اگر میں کوئی بات کرتے ہوئے کسی سے کوئی میرے منہ سے غلط لفظ نکل گئے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں پچھلے مطلب 2011 سے یار یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو کچھ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اللہ دا واسطہ یہ تہاڈے کے ہاتھ جڑے ہے, سیریسنس دکھائیں. یہ میں حکومت کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیریسنس دکھائیں. آپ اپنے مخالفین کے اوپر ضرور تنقید کریں, ضرور ان کو نشانہ بنائیں, پر یار عوام دا بھی تو کچھ کرو, بجلی دا بھی کچھ کرو. یقین کریں لاہور کے اندر مطلب ان اناؤنسڈ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور بل 30,000 تو تھلے نہیں آتا. کہاں جائے انسان اس برے حالت میں؟ 110 روپے کلو چینی ہے, میں آج خرید کے آیا ہوں. یہ کو خدا کا خوف کریں, لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں یار. آپ مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنائیں, بالکل بنائیں, انہوں نے غلط کیا, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے پروگرام بھی کیا, مریم نواز نے ریئلائز بھی کیا, اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو 2 نمبری آپ کے لوگوں نے کیا ہے, اندہ بھی کو ذرا کھورا نپو, اے بھائی کیڑا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کام آپ کرتے رہیں, مہربانی کریں, عوام کے بارے میں بھی سوچیں یار. یہ ہنسے مذاق میں نہ چلائیں. یہ ملک 22-23 کروڑ انسانوں کا ہے یار, یہاں پر لوگوں کے بڑے برے حال ہیں. مہربانی کریں ڈاکٹر صاحب یا عمران خان صاحب یا جو کوئی بھی حکمران ہے یار, جو بھی حکومت چلا رہے ہیں, ان لوگوں سے پیار کریں یار. جھوٹے سچے جس طرح دے بھی تسی حکمران بن گئے ہون, وہ کام تے کرو یار.
فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔